یہاں جو الیکشن کے جو عمل ہے اس کو سبوتاش کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے بڑا ارادہ کیا ہوا ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو بہت بڑا خطرہ ہے گلگت بلتستان میں، اس لیے وہ تمام قوانین جو ہے وہ توڑنا شروع کیا ہے۔ السلام علیکم، الیکشن سیل میں ہوں آپ کا میزبان شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں گزشتہ 2-3 دن کے دوران اچھی خاصی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فیڈرل منسٹر گنڈاپور صاحب گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کا بھی شیڈول ہے 1 نومبر کو گلگت آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل منسٹر مراد سعید کا بھی گلگت بلتستان کا شاید وزٹ شیڈول ہوا ہے، اور سنا ہے قادر پٹیل پیپلز پارٹی والے وہ بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال ان میں سے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر دیامر کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں جو فیڈرل منسٹر گنڈاپور صاحب کو سیکیورٹی دینے، پروٹوکول دینے کے حوالے سے نہ دینے کے حوالے سے بات ہوئی، اور پھر وڈرا ہو گیا وہی نوٹیفیکیشن۔ اور اسی حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان کی ایک دھواندار قسم کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کافی اعتراضات اٹھائے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کے اوپر۔ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈر ہیں، لیڈران کی بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ پرائم منسٹر وزٹ کر سکتے ہیں، وزراء وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج سینئر تجزیہ کار ہیں دونوں، ایمان شاہ اور امتیاز تاج صاحب، ان سے ہم انہی ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ تاج صاحب اور شاہ صاحب بہت شکریہ۔ تاج صاحب، پہلے یہ بتائیے کہ بلاول سے شروع کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزٹ جاری ہے سکردو میں، تو انہوں نے اچھا خاصا کراؤڈ پول کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی امپیکٹ پڑے گا اس آنے والے الیکشن میں ان کے جلسوں کا؟ ظاہر ہے کوئی بھی ایسی لیڈرشپ جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے اگر پسندیدہ ہو، خصوصاً بلتستان ریجن میں پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگوں کے ساتھ شروع سے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے اب تک مختلف قسم کے ایسے واقعات ہیں، حالانکہ پاورفل وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو نے بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بڑے قریبی انہوں نے تعلقات اپنے قائم کیے تھے، جس کے اثرات آج تک قائم ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج تک ان کا جو جذباتی اور والہانہ ان کے ساتھ ایک وابستگی انہوں نے اپنا برقرار رکھا ہے، اور انہوں نے بھی اپنا ناطہ رشتہ نہیں توڑا ابھی تک، جس کی وجہ سے بلتستان میں غیر معمولی ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بلاول بھٹو میں ایک وہ بے نظیر کے جو نقش و نگار ہے، اس کے آواز میں جو ذوالفقار علی بھٹو کا اثر لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے بھی وہ لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو جو ہے جو اس دورے میں آیا تھا، انہوں نے کافی وہاں پہ حالات تبدیل کیے ہیں۔ بہت سارے جرنلسٹوں کے ساتھ ہماری بات ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، تو ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اس کے جو بلاول بھٹو کا جو دورہ رہا اس میں بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی دوبارہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے لیے ان سے رابطے کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے 62 جو لوگ تھے انہوں نے شامل بھی ہو گئے۔ تو اس کا رد عمل آپ اس بات سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی تحریک انصاف کے جو جنرل سیکرٹری فتح اللہ نے، تو اس میں جو اس کی بے چینی وہاں پہ ہمیں اس کے الفاظ جو ہمیں نظر آتا، وہ جس دباؤ کا شکار تھا بلاول بھٹو کا بار بار تذکرہ کر کے جس انداز میں وہ اپنے موقف بیان کر رہا تھا، اس سے لگتا تھا کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ پریشر میں ہے بلاول بھٹو کے آنے سے۔ تو ان کو لگا ہے کہ شاید صورتحال وہاں پہ بلاول بھٹو نے کافی حد تک تبدیل کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے لاسٹ میں یہ کہا کہ اگر بلاول بھٹو کو یہاں سے فوری طور پر انہیں یہ سخت الفاظ استعمال کیے کہ اس کو ڈی پورٹ نہیں کیا گیا تو ہم بھی اپنے لوگوں کو بلائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں یہ پریس کانفرنس کروں مرکز کی طرف سے، اگر بلاول بھٹو نہیں جاتا ہے تو ہم ادھر سے اپنے لوگوں کو بلائیں گے۔ تو اس کی پریس کانفرنس کے تیسرے چوتھے روز بعد جو ہے ان کا پورا ایک دستہ جو وزراء کا یہاں پہ آنا چاہ رہا تھا پہلے سے، تو انہوں نے ان کا شیڈول ہو گیا، اب وہ کل پرسوں سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ صحیح، یہ بتائیں کہ پورے گلگت بلتستان میں بلتستان کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کون سے حلقے ہیں جہاں پہ بلاول کی موجودگی کا زیادہ اثر، زیادہ فائدہ ملے گا پیپلز پارٹی کو؟ ایک تو انہوں نے بلتستان کے حوالے سے کئی اقدامات اٹھائے پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو گزر ہے
گیزر میں بھی بلتستان کے بعد بہت زیادہ لوگوں میں جذبہ پایا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہے. تو ان کا دعویٰ بھی رہا ہے بڑے عرصے تک کہ وہ منی لڑکانا ہے. تو کئی دفعہ 3 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں پیپلز پارٹی نے گیزر سے. تو اس وجہ سے گیزر میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے. اس کے بعد نگر میں ان کا اثر رسوخ ہے. یہ 3 جو ضلع ہیں بلتستان ریجن، اس کے ساتھ گیزر اور نگر میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے. تو ان تینوں علاقوں میں وہ بڑے اثر انداز ہوں گے یقیناً. تو یہاں پہ لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں اس کے. اور وہاں پہ میرے خیال میں گلگت بلتستان میں جو نظریاتی لوگ ہیں نگر میں، گیزر میں اور بلتستان میں، وہ گلگت میں، دیامر میں یا کسی اور ضلع میں زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. صحیح. تو اس سے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے یہاں پہ کچھ ان کے جو صوبائی رہنما ہیں ان سے ماضی میں کچھ شاید ایسی غلطیاں ہو گئی، یا جو انہوں نے مس مینجمنٹ کی وجہ سے کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے، یا کچھ لوگ دوری اختیار کیے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے دوبارہ آئیں گے اور ان کو منوانے کامیاب ہوں گے اور لوگوں کی وہ توجہ حاصل کریں گے. ہاں صحیح. شاہ صاحب، بلاول بھٹو کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل بھی شاید چل رہی ہے. بلاول ادھر بیٹھ کے گلگت بلتستان بیٹھ کے واچ کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن، کمبائن اپوزیشن کی جو تحریک چل رہی ہے، شاید ان سے ان کو کچھ یقین دہانی کسی لیول سے کروائی گئی ہے کہ جی آپ گلگت بلتستان جائیں، کیمپین کریں اور آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا، ادھر سے ذرا آپ ہٹ کے رہیں. کس حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، تھوڑا سا آپ گلگت ٹی وی یا آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کو آپ تھوڑا پیچھے لے کے جائیں تو یہاں بیٹھ کے ہم نے جو بھی باتیں کی تھی، میرے خیال میں کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو غلط اور جھوٹی ثابت ہوئی ہو یا اس میں کوئی حقیقت نظر نہ آئے. آپ مارچ میں جائیں، ہم نے منسٹرز کا تذکرہ کیا، یہ پارٹی چھوڑ کے جانے والوں کے پرندوں کا تذکرہ کیا آپ نے. یہاں بیٹھ کے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اورنگزیب تھے، اس میں جمیل تھے، اور ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہاں پہ وہ تو پارٹی تھے، بیسط یہاں پہ آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک پہ بیٹھے جو بھی تجزیہ تھے انہوں نے بتا دیا کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، الیکشن وقت پہ ہونے، اب ریورس نہیں ہو سکتا الیکشن کا یہ سارا پروسیس. پھر میرے خیال میں سب سے بہت زیادہ ایک مشکل کام تھا 1-1.25 مہینے پہلے یہ بتا دینا کہ اگلی جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ کولیشن. تو آپ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے مطلب کہیں اتنی بڑی بات کوئی بھی کہہ جاتا ہے آن دی ریکارڈ کافی مشکل ہوتا ہے. تو جو سچویشن ہونے جا رہی ہے نا، ابھی امتیاز نے جیسے بتا دیا، بلاول کا ایک چہرہ نہیں ہے. کچھ لوگ بلاول کو بٹھو کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، کچھ بلاول کو بے نظیر شہید کے بیٹے کے طور پہ لے رہے ہیں، اور پھر بلاول خود بلاول بھی ہے. میں آپ کو ایک بتا دوں، مجھے اگر کوئی کہے اس وقت آپ آگے پتہ نہیں چھوڑ بٹ جائیں، آپ کو 20 دن میں 10 لاکھ روپے ملیں گے وہاں فلاں کام ہے، تو شاید میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ میں چلا جاؤں. ایک بندہ اتنی پرتعیش زندگی گزارنے والا، اتنے دور دراز علاقوں میں مارا پھر رہا ہے، اور پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ رزلٹ نہیں آئے گا؟ صحیح. پھر جو اس نے جو ایک بات کی ہے بلاول نے، 2 چیزیں میں ذاتی طور پہ اس چیز کو بڑا میں سیریس لیتا ہوں. ایک تو اس نے کہا جی کہ میں الیکشن ریزلٹس جشن منا کے واپس جاؤں گا. اٹ مینز وہ 16 نومبر تک بلاول گلگت بلتستان میں ہے. دوسری بات اس نے یہ کی کہ اگر کسی نے مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی تو پھر پی ڈی ایم حرکت میں آئے گی. پھر نہیں، پی ڈی ایم اس کا گلگت بلتستان کا رخ کرے گی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا، اس کو آپ جو چلو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کہیں سے اس کو اشارے ملے ہیں. بلاول پریس کانفرنس کر رہے تھے جو آئی جی پی کے حوالے سے وہاں پہ جو معاملات ہو رہے تھے. پریس کانفرنس جیسے ہی ختم کی 2 منٹ بعد آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی. 6 منٹ کے بعد آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز، بلاول اور آرمی چیف کا رابطہ ہوا. اس کے بعد معاملات سارے طے ہو گئے. تو کوئی ڈیل کی بات جو میں دیکھیں، میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ویسے آپ کے اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں. یا دہانی ڈیل ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ دیکھیں میں ڈیل کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی، دیکھیں میں شاید مطلب پورے جی بی میں جو میں لکھتا ہوں یا مجھے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ میں نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی کا جتنی میں نے مخالفت کی ہے شاید ہی کسی اور نے کی ہو. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں. ایف سی آر کا خاتمہ کس نے کیا؟ گلگت اور بلتستان اور دیامر کو 1972 میں اضلاع کس نے بنائے؟ پھر 1974 میں گانچے اور غزر کو اضلاع کس نے بنائے جو بعد میں 1979 میں ضیاء الحق نے ختم کر دیے؟ 1994 کا ایل ایف او کس نے دیا؟
صحیح 2009 کا آپ کو سیلف گورننس اینڈ امپاورمنٹ آرڈر جس کے تحت وزیر اعلیٰ گورنر کو یہ سارا نظام جو آج پھر آپ نظریاتی اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں نظریاتی اختلاف کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ جب پرائمری میں پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں کسی اور طریقے سے آپ آپ میٹرک کر جاتے ہیں، پھر جب یونیورسٹی کے معاملات میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو آپ نے پچھلے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ عجیب سی لگتی ہیں آپ کو. سو گریجولی بندہ اپنے آپ میں چینجنگ لاتا ہے. لیکن ہم یہاں بیٹھ کے اس وقت نظریات کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ہم بیٹھ کے فیکٹس اینڈ فگرز اور گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں. سر دست زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ جس جارحانہ انداز میں پیپلز پارٹی نے کیمپین کی ہے، اور آپ ایک اور اس کا میں آپ کو بینیفٹ بتاؤں بلاول کے دورے کا، آپ کا جو مین اسٹریم میڈیا آپ کو 5 منٹ لائیو ٹائم نہیں دے رہا تھا. 21 اکتوبر سے آج 29 اکتوبر کے روزانہ 1.5 گھنٹے صرف بلاول کی وجہ سے گلگت بلتستان آپ کے نیشنل میڈیا کے اوپر ہے. اور اسی وجہ سے جیسے امتیاز صاحب نے کہا گنڈاپور آ رہے ہیں، سارے پور آئیں گے، وہ ہری پور والے آئیں گے، گنڈاپور آئیں گے، سارے آئیں گے. لیکن وہ جو ایک ویو ہوتی ہے نا، جو ایک لہر جو چلتی ہے، اس مومنٹم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ جنگی بنیادوں پہ، وہ جنگی بنیادوں تو کیا ان کی جو ہے نا مجھے تو کہیں پہ تیاری ہی نظر نہیں آتی. بلاول بھٹو کا تو ایک بیک گراؤنڈ خاندانی پس منظر، گلگت بلتستان کو سبسڈی دینے، نئے اضلاع بنانے، لوگوں کو راجگی اور یہ شاہ صاحب نے جو بتایا یہ تمام امارات اور سہولیات دینے کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے اس کی بات کو پبلک میں جو ہے اہمیت دی جاتی ہے. یہ گنڈاپور کا تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، گلگت بلتستان کو احسان بھی نہیں، آج تک آئے نہیں، 2.5 سال حکومت بننے کے بعد بھی. اسی طرح مراد سعید آئے گا تو گلگت بلتستان میں کیا اثر ہوگا ان کا؟ تو اگر یہ کوئی بہت ہی بڑے، جس طرح نواز شریف نے اپنے دور میں اعلانات کیے، اس طرح کے بہت ہی بڑے اعلانات اگر یہ کریں گے تو شاید کوئی توجہ حاصل کریں گے، ورنہ جو ہے چیختے چلاتے گلیوں پھریوں میں پھرتے رہیں گے. اچھا یہ اب دوسرا جیسے تحریک انصاف والوں نے کہا کہ جی اگر بلاول کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا تو ہم بھی لے کے آئیں گے، تو اب مراد سعید بھی آ رہے ہیں، گنڈاپور صاحب بھی آ گئے ہیں. تو ایز پر جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 امتیاز صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ اللیگل ہے ان کا آنا؟ یہ تو خود چیف الیکشن کمشنر نے کوئی 2 ہفتے پہلے جو میڈیا کو بریفنگ دی تھی، اس میں خود انہوں نے گنوا کے بتایا تھا کہ کون سے ایسے افراد ہیں جو گلگت بلتستان الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے ہیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر الیکشن ایکٹ 2017 کا جو آرٹیکل تھا اس کو مینشن کر کے انہوں نے یہ کہا کہ صدر پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، قومی اسمبلی کا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بشمول تمام وفاقی وزراء، مشیر، حتیٰ کہ انہوں نے ناظم کو بھی مینشن کیا تھا، یہ لوگ نہیں آ سکتے گلگت بلتستان میں. یہ بات نہیں ہے کہ مہم چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے، یہ بات اس آرٹیکل میں موجود نہیں، وہ دورے ہی نہیں کر سکتے، ایون کہ پرائم منسٹر بھی نہیں آ سکتا ہے. لیکن اب پرائم منسٹر آیا تھا، سب سے بڑا جو ہے قانون کا محافظ، وہ قانون توڑے تو نیچے وزراء تو لامالتوں پر انہوں نے توڑنا ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ سنگین ایک مسئلہ، اب 28 تاریخ کو جو ریٹرننگ آفیسر ہے، ہم سمجھتے تھے گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ریٹرننگ آفیسر ججز مقرر کی ہیں. تو ججز مقرر کرنے کی وجہ سے جو ہے ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی. سب کا تصور یہ تھا، پیپلز پارٹی بھی اور دیگر کچھ جماعتیں بھی مطالبہ کر رہی تھی کہ نہیں، یہ جو بیوروکریٹس آپ نے لگائے ہیں ریٹرننگ آفیسر، یہ نہیں ہونا چاہیے، ججز ہونا چاہیے. ججز جو ہے وہ آسانی سے ڈکٹیشن قبول نہیں کرتے ہیں. تو کل ہم نے دیکھا کہ اس کی توقعات کے برعکس 28 تاریخ کو جو ایک جج صاحب نے بحیثیت ریٹرننگ آفیسر جو انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا گنڈاپور کے حوالے سے، اس میں کلیئر طور پر کہا تھا کہ گنڈاپور گلگت بلتستان نہیں آ سکتے ہیں، اگر وہ آئے گا تو الیکشن پر اثر انداز ہوگا. تو لہٰذا انتظامیہ ان کے ساتھ تعاون نہ کرے، کسی قسم کا ان کو فیسلٹی، گاڑی سمیت کوئی بھی چیز ان کو فراہم نہ کرے. اب وہ 24 اگلے دن جو ہے پھر وہ ریٹرننگ آفیسر صاحب اپنا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں. تو اب پہلے جو فیصلہ کیا تھا اس میں ریٹرننگ آفیسر نے اپنا نام بھی لکھا تھا، اگلے اس میں صرف ریٹرننگ آفیسر لکھا، اپنا نام نہیں لکھا اس ریٹرننگ آفیسر نے. اچھا، وہ کسی اور نے تو نہیں لکھا ہوگا؟ نہیں، اسی نے ہی تھا وہ، چونکہ اس حلقے کا ایک ہی ریٹرننگ آفیسر ہے، دو تو نہیں ہو سکتے، تو انہیں نہیں لکھا تھا اور اپنے نام بھی نہیں لکھا. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا یہ ڈرا دھمکا کے اس الیکشن پروسیس کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. اس سے جو ہے براہ راست اثرات جو کل حفیظ صاحب نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال پڑے گی. تو لوگ اس وقت جو ہے بڑے جذباتی ہیں، بڑے غصے میں ہیں، اور الیکشن کمپین میں اتنے لوگ جذباتی ہو گئے ہیں کارکن مختلف پارٹیوں کے. اگر وہ اس طرح کے اقدامات کریں گے، قانون کو توڑیں گے، رولز کو نہیں فالو کریں گے، اچھا الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹرز کو وہ تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر گورنمنٹ کے عہدیدار ہی اگر قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو پھر وہ
کس طرح تو کر سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن سے کہ وہ اس کو جو ہے عزت بخشیں گے یا ان کا قانون کا احترام کریں گے. تو اس کی پہلے ذمہ داری تو حکومت پر عائد ہوتی ہے. تو اتنا بڑا پریشر کر کے ریٹرننگ آفیسر کو بھی آپ منحرف کرواتے ہیں. اور الیکشن ایکٹ ہے جو چیف الیکشن کمشنر، اور ایک ہی اہم بات میں بتاؤں گا کہ کوئی 3-4 روز پہلے اسلام آباد میں گنڈاپور کے گھر میں کوئی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا. اس دعوت میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کا کام ہی نہیں تھا، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ غیر جانبدار لوگ ہیں، وہاں جا کے ان کے گھر میں جا کر دسترخوان پہ بیٹھ کے جو ہے کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ صبح شام ان کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں. ان الیکشن کے دنوں میں ایسے لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو وہاں ان کے گھر پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں. تو یہاں جو الیکشن کے جو عمل ہے اس کو سبوتاش کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے بڑا ارادہ کیا ہوا ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو بہت بڑا خطرہ ہے گلگت بلتستان میں، اس لیے وہ تمام قوانین جو ہے وہ توڑنا شروع کیا ہے. صحیح. تو شاہ صاحب پھر کیا بنے گا؟ مطلب ٹری پول ریگنگ کے الزامات تو آنے شروع ہو گئے ہیں، تو ان کا آپ لیگلی ظاہر ہے ایکٹ، اگر 2000 ایکٹ الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے وہ الاؤ نہیں کرتا، پھر بھی آتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی جو بھی ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اگر گلگت بلتستان کے الیکشن جیتنے کے لیے ان کو اتنی ڈیل دے رہے ہیں، اور اس سے خدا نخواستہ الیکشن کے پری پول کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ آئے گا کہ ایک بھرپور احتجاج کی بات آئے گی، تو اس وقت ویسے بھی انٹرنیشنلی جو حالات بن رہے ہیں، خاص کر انڈیا کے ساتھ جو آپ کے حالات بن رہے ہیں، ان حالات میں گلگت بلتستان میں کوئی الیکشن جیتنے کے لیے جی بی کے اور پاکستان کے جو انٹرسٹ ہے اس کو اسٹیک پہ، داؤ پہ لگانا میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے. اور مجھے خود حیرت ہے کہ عدلیہ کے زیر نگرانی الیکشن ہو رہے ہیں، لوگ مطمئن تھے، لیکن جس طرح سے ایک ریٹرننگ آفیسر نے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور پھر ظاہر دباؤ کے تحت ہی وہ ایک عام آدمی، کوئی اے سی یا ڈی سی تو نہیں ہے کہ اس کی واجبی سی تعلیم ہوگی، ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے یا سول جج ہے یا سینئر سول جج ہے، اس نے اگر کوئی نوٹیفیکیشن کر دیا تو اس کے اندر تمام لیگل جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے دیکھ کے کیا. اب وہ واپس لیا تو اس سے بہت زیادہ شکوک و شبہات ہے. صحیح. پیدر پہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، مثلا کل چیف منسٹر صاحب، میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ جی وہ مطلب شعر بن گیا، شعر. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، چیف منسٹر صاحب شعر بن گئے نا. وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ جی بی کے اندر آپ زیرو ہو گئے. پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں سر، وہ تو پرائم منسٹر کا ہی کہہ رہا تھا نا کہ پرائم منسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا گلگت بلتستان میں آپ زیرو ہو رہے ہیں. تو رات کو پھر کچھ اخبارات کو بتایا گیا کہ جی وہ چونکہ چیف منسٹر صاحب نے کہا جی کہ میں کچھ آف دی ریکارڈ بول گیا تھا تو اس لیے غلطی ہو گئی. وہ آف دی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے. آپ جب کسی ایونٹ میں جاتے ہیں، آف دی ریکارڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کہیں پہ کسی نجی محفل میں بیٹھ کے کوئی گپ شپ کرتے ہیں، آپ کسی ایونٹ میں بات کر رہے ہیں اور اس میں اتنی بڑی بات آپ کہہ گئے. پھر اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر صاحب تو وہ چنگاڑتے رہے کہ کوئی نہیں آئے گا. میں جب تک یہاں بیٹھا ہوں کوئی پرائم منسٹر، کوئی چیف منسٹر، کوئی منسٹر، میں راجہ شہباز کی موجودگی میں کوئی یہاں قدم رکھے. میں نے کہا جی کسی بلاول کو بھی آنے کی ضرورت نہیں. لیکن شاہ صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ راجہ شہباز صاحب چیف الیکشن کمشنر، ان کی اور عدلیہ کے ساتھ بھی تو معاملات ٹھیک نہیں ہے نا. چیف کورٹ اور ان کا معاملہ بھی تو چل رہا ہے. دیکھیں اس وقت جو ساری ذمہ داری جو ہے نا، اس وقت ہر ادارہ راجہ شہباز کے کندھے پہ ڈال رہا ہے. میرے خیال میں چیف منسٹر بھی کل کہہ رہا تھا یار میں تو چیف الیکشن کمشنر اور وفاقی حکومت کے درمیان پس کے رہ گیا ہوں، میں ان کی بات مانوں، ادھر کی بات مانوں. اب ہر بندہ انگلی جو اٹھا رہا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر پہ اٹھا رہا ہے. اس نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اس نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. اب وہ گریجولی وہ جب ٹھس ہوتا جاتا ہے نا بندہ، وہ اصلیت پھر سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے. تو راجہ شہباز صاحب کا ہمیں بہت احترام ہے. عدالت ہائی کورٹ کا تو کام ہی نہیں نا الیکشن کے اس تمام پروسیس میں، ان کا کام ہی اس وہ خود کہتے ہیں جی راجہ شہباز صاحب میں تو الیکشن تک سب کچھ ہوں، سر سے پاؤں تک کے تمام معاملات جو ہے نا وہ میرے ہیں، میں نے دیکھنا ہے، کسی کو اٹھانا ہے، کسی کو گرانا ہے، کسی کو آنے دینا ہے، کسی کو بھگانا ہے. سو یہ جو اب ایونٹس ہونے ہو رہے ہیں نا، کل چیف منسٹر پریس کلب آئے. اب پریس کلب اچانک چیف منسٹر کیوں آئے ویسے اچانک آ کے اس نے یہ بات کیوں کی؟ وہ بھی آخری دنوں میں وہ ایسے ہی کوئی کر دی. چیف منسٹر صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں،
میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق رہا ہے, بہت جہاندیدہ آدمی ہے. یہ انٹیلیجنس بیورو افغان ڈیسک کو دیکھتے رہے ہیں, یہ کوئی عام پولیس آفیسر نہیں ہے. صحیح, تو یہ ڈیلیبریٹ لیک ہے پھر. سر ایسے نہیں ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے وفاقی حکومت اور الیکشن جو کمیشن ہے گلگت بلتستان ان کے بیچ پیس کر رہ گیا ہوں. صحیح. ان کی بے اختیاری اور بے بسی کا یہ علم ہے. سارے معاملات جو ہے نا, تو مطلب ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اتنا دباؤ ڈالا ہے کہ سر یہاں یا پہ وفاقی حکومت نے دباؤ ڈالا ہے یا تو سچویشن ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ وفاقی حکومت کی بوکھلاہٹ مجھے نظر آ رہی ہے. مجھے جو سچویشن نظر آ رہی نا اس میں وفاقی حکومت کی بوکھلاہٹ اب ایک ٹیمپو بن چکا ہے, مومنٹم پکڑ چکے ہیں جنہوں نے پکڑنا تھا. ٹھیک ہے, مطلب یہ لگ رہا ہے ان کے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سر شاید انہوں نے کمزور ہے, کیے تھے نا پرائم منسٹر کو, گورنر نے, آپ کے علی من گنڈاپور نے, آپ کے جو بھی ہیں, میں کچھ بندوں کا نام لینا نہیں چاہتا, انہوں نے کہا تھا سر آپ کی 18 سیٹیں ہیں وہاں پہ, اب کتنے پہ بات چل رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنے پہ 5 سے 6 پہ چل رہی ہے. صحیح. جی سر, وہ بھی کہتے ہیں بڑی بہت زبردست. دیکھو یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب, ہم ذاتی طور پر احترام کرتا ہوں میں, لیکن ان کے عہدے کے حساب سے وہ اس عہدے کے لیے فٹ ہی نہیں تھے. حفیظ صاحب نے بھی کل کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں اگر آپ مینیج نہیں کر سکتے ہیں چیزوں کو. لیکن حفیظ صاحب کی وہ مطلب سفارشات پہ ہی چیف الیکشن کمشنر وہ اس عہدے کے لیے فٹ ہی نہیں تھے. یہاں پہ کسی ہائی کورٹ کے ریٹائر جج کو لانا چاہیے تھے ان کو, لیکن جس ایجنڈے کے تحت, جس مقصد کے تحت اس کو لیا گیا, وہاں پہ اس کے جو ماضی کی خدمات ہے, ایک قلم سے جو ہے 6 بندوں کو جو ہے جو سزائے دینے کا جو عمل تھا برابری کی بنیاد پر, تو اسی طرح کام لینے کے لیے جو ہے ادھر لایا گیا تھا. تو ابتدائی طور پر کچھ ترجیحات اہداف مختلف تھے. تو اس وقت ابتدا میں ترجیحات اور اہداف یہ تھے کہ گلگت بلتستان میں ایسے الیکشن کمشنر کو بٹھا دیا جائے جو ان کی فرمائشیں پوری کر کے ان کے الیکشن کے ناجائز جو جتنے بھی حربے اور ہتھ کنڈے اس پر انگوٹھا لگائے. تو اسی ایجنڈے کے تحت لایا گیا تھا. اب بعد میں حالات ملکی سطح پر تبدیل ہو گئے, سیاسی حالات تبدیل ہو گئے. اچھا, پھر پارٹیوں کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی. جو دوست تھے وہ کچھ دشمنی میں تبدیل ہو گئے, جو دشمن تھے وہ دوست ہو گئے. تو وفاقی حکومت جو ہے کوئی ڈیلیور نہیں کر سکی. اس تناظر میں پھر ایک دم سے حالات جب تبدیل ہو گئے ملکی سطح پر, تو پھر الیکشن کمیشن کی ابتدائی طور پر جو ضرورت محسوس کی جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اب گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پوری دباؤ ڈال رہی ہے الیکشن کمیشن پہ کہ اس کو اپنے مقصد کے تحت. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی محدود ہے. یہ بتائیے طاہر صاحب, اس کے بعد میں شاہ صاحب کے پاس آتا ہوں کہ آ تو گئے, گنڈاپور صاحب آ گئے اور مراد سعید صاحب آئیں گے, پرائم منسٹر بھی شاید آ جائیں, آ تو جائیں گے. کیا ان کے آنے سے پھر فضا نہیں ہموار ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیکار جائے گا ان کا وزٹ؟ اور کیا پھر ایمان شاہ صاحب میں بات میں جواب دیجیے گا کہ ان کے آنے کے بعد, ان کے اعلانات کے بعد پی ٹی آئی کے لیے تو راہ ہموار ہوگی نا, لوگ مائل ہوں گے. تو طاہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میں تو کل میں یہی حافظ صاحب کو یہ کہہ رہا تھا, قاری صاحب کو, کہ آپ بنیادی طور پر آپ یہاں پہ جو رو رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو کام آپ نے حکومت میں بیٹھ کر کرنا تھا وہ آپ نے کام کیا ہی نہیں, چونکہ الیکشن کمیشن کو پتہ تھا کہ آپ کو کہ اس کی بیس کتنی کمزور ہے. یہ جب بھی آپ اپوزیشن میں جائیں گے, حکومت سے اتر جائیں گے, یہ اسی ادارے کو جس طرح آپ کی حکومت نے استعمال کیا اسی طرح کوئی اور بھی استعمال کر سکتے آپ کے خلاف. تو کل کو آج پی ٹی آئی استعمال کرے, کل پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اور حکومت آئے گی تو وہ بھی اسی الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف پھر استعمال کر سکتی ہے. تو اس کو بنیادی طور پر اس کی بنیادیں مضبوط کرنے کی ضرورت تھی. کونسل میں جا کر ان کی لیجسلیشن کرنی تھی, اس کی خود مختاری کو یقینی بنانا تھا. الیکشن کمیشن کو کسی ایک کیا نام ہے اس کی اہلیت اور قابلیت کو جو ہے اس کا کوئی وہ معیار اور میرٹ یہاں پہ مقرر کرنا چاہیے تھا. کمیشن ہی بنانا تھا نا, کمیشن ہی بنانا تھا. وہ وہ عجیب سا نام کمیشن کا دے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک آدمی الیکشن کا چیف الیکشن کمشنر ہے. تو وہ نہ کرنے کی وجہ سے سابق حکومت نون لیگ نے جو اپنی جو قانونی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. شاہ صاحب, جیسا آپ نے کہا بوکھلاہٹ کا شکار پاکستان تحریک انصاف, تو اب دیکھیں آ تو گئے ہیں نا, یہ سارے آ جائیں گے. پرائم منسٹر بھی اگر نہ آئے تو الگ بات ہے, لیکن مراد سعید آئیں گے اور گنڈاپور صاحب آ گئے. تو ان کے آنے کے بعد یہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹیز چینج نہیں ہوں گی, لوگ ان کی طرف مائل نہیں ہوں گے, اور ہوں گے تو پھر جو ہمارا آپ کا ایک انالیسس تھا کہ پی ٹی آئی شاید اتنی سیٹیں نہ حاصل کریں, اس کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے, اس سے پہلے میں ایک اور اہم جو خبر جس کو ابھی تک میڈیا نے اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا اور شاید ہمیں موقع بھی نہیں ملا تھا یہاں بیٹھ کے بات کریں.
چیف کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو کہا جی کہ نہ آپ کوئی اپائنٹمنٹ روک سکتے ہیں، نہ آپ کسی ٹینڈر کو روک سکتے ہیں، نہ کسی سرکاری کام میں، نہ آپ توہین عدالت کسی کو کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. اس نے کہا جی اس کے تمام اختیارات سسپینڈ جو اس نے ایک اپنے طور پہ مطلب ایک سیکرٹریز پہ پریشر ڈال کے سارا کچھ کیا کہ جی آپ کوئی اپائنٹمنٹ نہیں کریں گے، این او سی کی ضرورت ہے. کوئی اچھا کچھ ٹینڈرز ایسے ہیں جن میں این او سی مل گئی. کیوں مل گئی این او سی؟ اور ٹینڈرز نہیں کرنے نا، پوسٹنگ نہیں کر. اچھا پوسٹنگز کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے اب چیف کو اچھا اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے وہ وضاحت آ گئی کہ جناب وہ چیف کورٹ نے جو کچھ کہا غلط کہا ہے، یہ ہمارے اختیارات ہیں. اچھا وہ مزے کی بات جو اگلے دن چیف کورٹ کے رجسٹرار کی جو پریس ریلیز تھی جو آپ تک بھی پہنچی ہوگی، جو تمام اخبارات میں رات 11 بجے کے بعد پھر وہ جس طرح سے رکوائی گئی، اچھا پہلے دی گئی پھر رکوائی گئی، ٹھیک ہے، وہ آپ پریس ریلیز پڑھیں جو رجسٹرار چیف کورٹ نے جاری کی. ٹھیک ہے. اس میں کہا گیا کہ اس وقت چیف جسٹس چونکہ اسلام آباد میں ہیں، جیسے وہ واپس آئیں گے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی شروع ہوگی. اسی طرح پھر اب سپریم اپیلیٹ کورٹ میں بھی اپیل کی انہوں نے. سر بہت ساری اپیلیں ہوں گی. ابھی یہ جو ہوا ہے نا اس کے بعد تھوڑا سا چیف الیکشن کمشنر کے جو غبارے سے ہوا ہے نا، وہ یا کسی حد تک کہہ لیں، بہت حد تک کہہ لیں، یا مکمل طور پہ کہہ لیں، جو آپ سمجھیں یا جو ناظرین سمجھنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کہتا. نکل چکی ہے. ٹھیک ہے، نکل چکی ہے. تو یہ بس مختصر اب بتائیے کہ اگلی جو ان کی جو دورے ہے نا، میں گنڈاپور اور یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ ویسے ہی وہ وقت گزاری ہے. اچھا لوگ کوئی ٹیمپو مومنٹم یہ نہیں جو بعض حلقوں میں تو امتیاز ان کی گنڈاپور کی وجہ سے وہ کم ہو جائیں گے. اچھا اب انہوں نے ایک اور بلنڈر کیا. ادھر ہماری ادھر منور میں کوئی ایشو آیا ہوا، ابھی میڈیا میں بھی آج کل شروع ہو گیا ہے، یہ آخان ہیلتھ سروسز کے لیے 216 کنال زمین الاٹ ہوئی تھی. اب انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے وفاقی حکومت نے اس زمین کی الاٹمنٹ کینسل کی ہے، تو پوری ایک کمیونٹی کے اندر ایک اضطراب آ گیا. الیکشن سے 15 دن پہلے آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ صحیح. وہ بھی آخری ورڈ ان جو وزراء کی جو ہے شہرت ہے یا پبلک میں ان کی اثر ہے، وہ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج سے 3 سے 4 مہینے پہلے ایک وزراء پر مشتمل پورا ایک دستہ آیا تھا، جس میں ایک ان کا وفاقی وزیر تھا، ان کا جنرل سیکرٹری مرکزی وہ آیا تھا، بابر ایوان آئے تھے، اس کے علاوہ ایک وزیر اعظم کے معاون خصوصی آئے تھے. جب وہ آئے گلگت میں، بابر ایوان جب گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے اس شناخت کے ساتھ آتا تو یہاں پہ 500 سے 600 کا اجتماع ہوتا تھا. وہ میں نے دیکھا ایک مرکزی جنرل سیکرٹری آیا تھا، 2 معاون خصوصی آئے تھے، بابر ایوان آیا تھا، یہ وزیر اعظم کا مشیر ہے جس کو ادویات کے کیس میں جو ہے پھر وزارت سے فارغ کیا گیا تھا. یہ آئے تو ٹوٹل 50 لوگ تھے ان کے پاس. صحیح، ٹھیک ہے. تو اس کے پی ٹی آئی کے مرکزی آفس میں جب 4 وزراء پر 50 لوگ جو وہ جمع نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ گنڈاپور آئے یا مراد سعید آئے تو پھر وہیں اسی طرح کا ہی اجتماع ہوگا. یہ اگر لوگ جمع ہوں گے تو پھر اس امیدوار کے لیے جمع ہوں گے، ان کے لیے قطعاً جمع نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ طاہر صاحب، بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، تجزیہ آپ نے سنا. جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاقی وزراء آ رہے ہیں، ان کے آنے سے عوام کے اوپر شاید بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں، الیکشن بہت قریب ہے، کیا اس کا اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.